بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عدیل فانی اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل انفو اینڈ ایکسپوزنگ۔ میرا چینل یوٹیوب پہ نیا ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ اہل ہندوستان کے عقائد کیا کیا تھے، یعنی وہ اپنے مذہب کے مطابق کن عقائد پر عمل پیرا تھے۔ مہابھارت ہندوؤں کی ایک مستند کتاب ہے۔ اس زمانے میں ان کی کوئی اور کتاب اس سے زیادہ بڑی اور معتبر نہیں ہے۔ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں شیخ مبارک کے صاحبزادے ابوالفیض فیضی نے اس کتاب کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ اس کتاب میں 1,00,000 سے زائد اشعار ہیں۔ ہندوؤں کے عقائد کے بارے میں اس کتاب کا خلاصہ ہم یہاں درج کرتے ہیں تاکہ جو لوگ مکمل تاریخی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ شروع سے آخر تک اصل حقیقت سے باخبر ہو جائیں۔ صوفی ہو، فلسفہ دان ہو یا فقیہ ہو، ہر کوئی تخلیق کے دنیا کے بارے میں الگ الگ خیال رکھتا ہے۔ ایک گروہ کی رائے دوسرے گروہ سے مختلف ہے۔ مہابھارت میں اس قسم کے 13 مختلف مشربوں کا تذکرہ ہے، لیکن جو اہل نظر ہیں ان کے نزدیک ان میں سے کوئی مشرب ایسا نہیں جو دنیا کی پیدائش کے بارے میں بالغ نظر اصحاب کو مطمئن کر سکے۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق جو اسلامی عقیدے سے مختلف ہے، اس جہاں میں بو کلموں کی گردش 4 ادوار پر ختم ہوتی ہے جو حسب ذیل ہیں: پہلی ست یگ، دوسری تریتیا یگ، تیسری دوابریگ اور چوتھی کل یگ۔ کل یگ کے خاتمے پر پہلا یگ یعنی ست یگ نئے سرے سے شروع ہوتا ہے اور اسی طرح یکے بعد دیگرے دوسرے یگ پہلے کی طرح آتے ہیں اور کل پر یگ پر خاتمہ ہوتا ہے۔ غرض اسی طرح ان چاروں یگوں زمانوں کی گردش جاری رہتی ہے۔ نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ابتدا کب ہوئی اور نہ انتہا کا کچھ پتہ چلتا ہے۔ میں نے ایک معتبر کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک بار کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے امیر المومنین، حضرت آدم علیہ السلام سے 3000 سال قبل دنیا میں کون تھا؟ آپ نے جواب میں فرمایا آدم۔ اس شخص نے 3 بار یہی سوال دہرایا اور حضرت علی نے تینوں بار یہی جواب دیا۔ اس پر وہ شخص متعجب ہو کر خاموش ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب اس سائل کو متعجب اور خاموش دیکھا تو فرمایا اگر تو 30,000 مرتبہ مجھ سے یہ سوال کرتا تو میں ہر بار یہی جواب دیتا۔ اس روایت سے بھی اس دنیا کی قدامت کا کچھ اندازہ ہوتا ہے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہندوؤں کا تقسیم ادوار کا عقیدہ ہر حیثیت سے ایک بے سروپا افسانہ ہے۔ بعد قدیم برہمن اہل علم کے مختلف اقوال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی آخری حد یا انتہا معین ہے اور قیامت کا آنا لازمی ہے، لیکن بعد کے ہندو عالم ان اقوال کی جو تعبیر دیتے ہیں وہ اس کے برخلاف ہے، یعنی ان کے نزدیک تقسیم ادوار کا وہی قدیم عقیدہ درست ہے۔ بہرحال ست یگ کی مدت 70,28,000 سال کی کہی جاتی ہے۔ اس یگ میں انسانوں کا چال چلن درست اور صالح سمجھا جاتا ہے کہ اس دور میں کسی انسان کا بھی خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو قدم ذرہ برابر بھی سیدھے راستے سے ادھر ادھر نہیں ہٹتا اور ہر شخص کے تمام افعال خداوند تعالیٰ کی مرضی و منشا کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دور کے انسانوں کی طبی عمر 1,00,000 سال ہوتی ہے۔ خدا ہی بہتر طور پر جانتا ہے کہ اس قول و عمر کی اصل حقیقت کیا ہے۔ دوسرے دور یعنی تریتیا یگ کی مدت 12,96,000 سال بتائی جاتی ہے۔ اس زمانے میں انسانوں کی کل آبادی کا 3/4 حصہ اپنے کردار و گفتار کے لحاظ سے منشائے خداوندی کے تابع ہوتا ہے۔ انسانوں کی طبی عمر 10,000 سال بتائی جاتی ہے۔ تیسرے دور دوابریگ کی مدت 8,64,000 سال ہوتی ہے۔ اس دور میں آدھی انسانی آبادی کے کردار و گفتار میں نیکی اور سچائی ہوتی ہے اور انسان کی طبی عمر 1,000 سال ہوتی ہے۔ حضرت آدم و نوح دیگر انبیاء علیہ السلام کی عمریں جو 1000 سال کے قریب سمجھی جاتی ہیں، ہندو ان کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ان انبیاء علیہ السلام نے چونکہ دوابریگ کا زمانہ پایا اس لیے ان کی عمروں میں اتنی طوالت ہے۔ چوتھے دور یعنی کل یگ کی مدت 4,32,000 سال بتائی جاتی ہے۔ اس دور میں انسانی آبادی کے 3 حصے
گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، اور اس دور میں انسانی کی طبی عمر 100 سال ہوتی ہے۔ موجودہ زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا 1015واں سال ہے۔ اہل ہند کے عقیدے کے مطابق یہ کل یگ ہے جس عقیدے پر تمام ہندوؤں کا اتفاق ہے کہ خداوند تعالیٰ نے سب سے پہلے 5 عناصر پیدا کیے: اول خاک، دوم آگ، سوم پانی اور چہارم ہوا اور پنجم آکاش۔ ان کے بعد برہما نام کا ایک ذہین و فطین شخص کو پیدا کیا اور اس کو اس دنیا کی پیدائش کا سبب قرار دیا۔ آکاش کے معنی آسمان مراد لیتے ہیں، لیکن خاص و خاص ہندو اس عقیدے کو نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک ہندوستان کے عالم و فلسفہ دان کسی آسمانی ہستی کے قائل نہیں ہیں، اور جو کچھ اوپر کی فضا میں نظر آتا ہے وہ جمی ہوئی ہوا ہے۔ اس کا فرضی نام آسمان پڑ گیا ہے۔ آسمان پر جو درخشندہ ستارے نظر آتے ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ قدیم بزرگ ہیں جنہوں نے دنیا میں خدا کی سچی عبادت کی اور اس کے نتیجے میں یہ نورانی وجود اختیار کر لیا، اور ان کی ذات خداوند تعالیٰ کے اوصاف کی حامل ہوگی۔ یہ نورانی وجود اپنے ارادے سے بسیط آسمانی فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ ان بزرگوں یا نورانی پیکروں میں جو کمال کے اعلیٰ مداری تک پہنچے ہیں وہ زیادہ اونچائی پر ہیں، بڑے ستارے ہیں اور اس دنیا کی طرف پلٹنے کا خیال نہیں کرتے، لیکن جو کم درجے کے کامل بزرگ ہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے ستاروں کا روپ اختیار کر لیا، لیکن وہ فضا کی انتہائی بلندیوں پر مطمئن نہیں بلکہ اپنی دنیاوی عبادات و ریاضت کے مطابق بلندی پر ہیں۔ یہ نورانی وجود دنیا کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ اس تفصیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق عنصر آکاش سے مراد آسمان نہیں، وہ کوئی اور چیز ہے جس کا اس جگہ پر بیان کرنا طوالت کا باعث ہوگا۔ دوستو، یہ کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام ہے، جو کہ دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے، جو کہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے مذہب پیارے اسلام کے مطابق یہ دنیا فانی ہے، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ ہر جاندار چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم سب یہاں پر امتحان دینے آئے ہیں۔ یہ دنیا ایک سکول ہے، ہم سب یہاں پر طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سکول کے استاد ہیں۔ قرآن پاک اس سکول کے نصاب کی مقدس کتاب ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم آخرت میں پاس ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ۔